السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عدنان شادی کے بعد پردیس چلا گیا۔ جب بھی فون کرتا اماں بیوی کی برائیاں کرتی۔ دھیرے دھیرے اسے ماں کی باتوں پر یقین آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی شیلا کو فون کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پھر 5 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر آیا تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ شیلا سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، اور اس کی ماں کا کہنا تھا کہ شیلا نہ جانے کس سے سارا وقت فون پر لگی رہتی ہے۔ یہ سن کر عدنان کا دل خراب ہوا اور پھر اس نے بیوی سے بات ہی نہ کی۔ پھر عید کا دن آیا تو نماز پڑھتے ہی وہ شیلا سے ملنے کے لیے اپنے کمرے میں پہنچا، لیکن وہاں جا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ عدنان کی اماں نے اس کے سامنے 2 تصویریں رکھی تھیں اور اسے یہ حق دیا تھا کہ وہ ان دونوں میں سے جسے چاہے اپنی لائف پارٹنر کے طور پر منتخب کر لے۔ عدنان نے دونوں تصویروں کو بغور دیکھا۔ ایک بہت گوری چٹی خوبصورت سی لڑکی تھی، جبکہ دوسری طرف سانولی اور پرکشش تھی۔ اس کے چہرے پر بڑی معصومیت تھی۔ عدنان نے وہ تصویر اٹھائی اور اپنی اماں سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی کون ہے؟ اس کی اماں حیران رہ گئی، کہنے لگی، تو نے گوری چٹی چھوڑ کر اس لڑکی کی تصویر کا انتخاب کیوں کیا؟ عدنان کہنے لگا، اماں یہ بات بہت معصوم سی ہے، گھر آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ رچ بس جائے گی۔ میں ماں اور بیوی کے درمیان کی جنگ میں نہیں پسنا چاہتا۔ یہ سن کر عدنان کی اماں مسکرا اٹھی اور کہنے لگی، ہاں یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی، یہ یتیم بچی ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، ماموں کے گھر رہتی ہے، وہ بس فرض کے طور پر اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تجھے پسند ہے تو میں یہیں تیرے رشتے کی بات کر دیتی ہوں۔ مجھے تو گوری والی پسند تھی، لیکن تیری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، یہ گوری چٹی آئے گی تو ہمیں نخرے دکھائے گی۔ جب عدنان کی بہنوں کو پتہ چلا تو اس نے ایک سانولی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، تو وہ بھی حیران اور پریشان رہ گئیں، اور پھر انہیں بھی خوشی ہوئی کہ بھائی نے معصوم سی لڑکی کو بھابھی بنانے کی بات کی ہے۔ پھر اس کی ماں اور بہنیں رشتہ لے کر گئیں اور چٹ پٹ رشتہ بھی طے ہو گیا۔ لڑکی کے نصیب بہت ہی اچھے تھے۔ یہاں رشتہ ہوا، وہیں عدنان کا ویزا لگ کر آ گیا جو کئی سالوں سے اٹکا ہوا تھا۔ دراصل عدنان کئی سالوں سے پردیس کی نوکری کے چکروں میں لگا تھا، لیکن ہر بار اس کے ویزے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا، اور یہاں رشتہ ہوتے ہوئے ایک دم اس کا ویزا لگ کر آ گیا تھا۔ اس کی پردیس میں بڑی اچھی نوکری پکی لگ گئی تھی۔ یہ خبر جب لڑکی والوں کو ملی تو وہ بھی حیران ہوئے۔ اب عدنان کو پردیس چلے جانا تھا، اس لیے اس کی ماں نے شادی کے لیے خوب زور ڈالا اور سادگی سے شیلا کو عدنان کی دلہن بنا کر شادی کروا ڈالی۔ شادی کی پہلی رات عدنان نے شیلا کو روبرو دیکھا اور اسے دیکھ کر وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ وہ واقعی سانولی لیکن بہت پرکشش تھی۔ اسے دیکھ کر عدنان اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ گورے چٹے سے زیادہ سانولا رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ شیلا نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اس کی باتوں میں بڑی مٹھاس تھی۔ شادی کی رات ہی عدنان نے شیلا سے وعدہ کیا کہ وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے گا۔ یہ بات سن کر شیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، ماں باپ کے انتقال کے بعد سے میں تو بس زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر رشتے نے مجھے اپنی غرض کے لیے استعمال کیا، اس لیے میں اب زیادہ کسی سے آس امید نہیں رکھتی۔ میرے نصیب اتنے اچھے نہیں ہیں کہ مجھے خوشیاں مل سکیں۔ میری زندگی میں بس آزمائشیں ہی لکھی ہوئی ہے۔ شیلا کی بات سن کر عدنان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اسے کسی طرح بھی کوئی دکھ تکلیف نہیں دے گا۔ عدنان کے لہجے نے شیلا کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ تو اچھی زندگی کی آس امید میں ہی کھو بیٹھی تھی۔ ماموں ممانی کے گھر میں بھی ابھی اس نے ملازمہ والی زندگی گزاری تھی، اور سسرال کے آتے وقت بھی اسے کچھ ایسا ہی گمان تھا کہ کوئی بھی یہ ایک یتیم لڑکی کو بغیر جہیز کے ایسے تو رخصت نہیں کروا لیتا۔ مگر عدنان کی باتوں نے اسے یقین دلا دیا کہ زندگی میں ابھی کچھ اچھے لوگ موجود ہیں۔
اس نے عدنان کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، عدنان کے لیے زندگی باغ و بہار ہو گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات بہت ہی خوبصورت گزری اور اس کے بعد کچھ دنوں دونوں نے ایک دوسرے کی سنگت میں بہت حسین گزارے۔ عدنان کے ساتھ شہلہ بہت زیادہ خوش تھی اور وہ اپنے دل کی ہر وہ بات اس سے سالوں سے کسی نے نہ کہی تھی۔ وہ عدنان سے کہنے لگی۔ ہزاروں خواہشات ادھوری تھیں جنہیں عدنان سے بیان کر کے اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ عدنان بھی اس کی ہر بات کو بہت توجہ اور غور سے سنتا۔ شہلہ بہت ہی سمجھدار اور شریف لڑکی تھی، ہمیشہ ادب سے پیش آتی، شوہر کے آگے سر جھکا کر رکھتی اور عدنان کے کسی بھی بات کی مخالفت نہ کرتی۔ بہت تیزی سے 20 دن گزر گئے اور عدنان کے جاننے کا وقت آ گیا تھا۔ جس ویزے کے لیے عدنان بہت زیادہ بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اب اس کے چائے جانے کا دل بھی نہ کر رہا تھا۔ شہلہ کا ہاتھ تھام کر وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن عدنان کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا مستقبل جڑا تھا۔ 2 بہنوں کی شادیاں کرنی تھی، ایک بھائی کو سیٹ کرنا تھا اور پھر گھر بھی بنوانا تھا۔ پھر عدنان چاہتا تھا کہ جس طرح اس نے ساری زندگی اسٹرگل کی ہے، اس طرح اس کے بچوں کو نہ کرنی پڑے۔ وہ چاہتا تھا کہ پردیس کی کمائی سے یہاں کوئی کاروبار سیٹ کر لے تو پھر وہ واپس آ جائے گا، اور یہی وعدہ اس نے شہلہ سے بھی کیا۔ وہ بس 5 سال کے بعد لوٹ آئے گا اور پھر کبھی واپس نہ جائے گا۔ اس وعدے کے بھروسے شہلہ نے ایئرپورٹ پر نم آنکھوں سے عدنان کو الوداع کر دیا۔ عدنان کو پردیس پہنچ کر ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن وہ گھر فون نہیں کر پایا تھا، بس اپنی خیر خیریت کی اطلاع اس نے پہنچائی تھی۔ 1 ہفتے کے بعد وہ پوری طرح سیٹ ہوا اور نوکری بھی سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اس نے گھر فون کیا۔ وہ سوچ رہا تھا کئی گھنٹوں شہلہ سے بات کرے گا، اسے بتائے گا کہ اس کے بغیر وہ کس قدر تنہا محسوس کر رہا ہے، اپنی محبت کا اظہار کرے گا، لیکن دوسری طرف سے اماں کے رونے کی آواز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ کچھ دیر کی خیر خیریت کے بعد اماں نے روتے ہوئے شہلہ کے حوالے سے ایسی بات کی کہ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اماں کہنے لگی، تیرے جاتے ہی تیری بیوی کے پر نکل آئے ہیں، سارے گھر میں اڑی اڑی پھرتی ہے، ہم لوگوں کو باتیں سناتی ہے کہ تیری کنواری بہنوں سے سارا کام کرواتی ہے، اور پھر ہمیں یہی کہتی ہے کہ ہم اس کے میاں کی کمائی کھاتے ہیں۔ یہ تو ہم پر رحم کر اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے نہ بھیج، بلکہ میں شہلہ کا ہی اکاؤنٹ کھلوا رہی ہوں، تو اس میں ہی پیسے ڈلوانا۔ تیری بہنوں کے خرچے میں اور تیری بیوی سے مانگ لیا کروں گی، میرا تو کوئی خرچ نہیں ہے، گھرداری بھی تیرے بیوی کے حوالے کر دیتی ہوں، وہ تو اب کمرے کی ہو کر رہ گئی ہے، جائے نماز پر بیٹھ کر بس تیرے حق میں دعا مانگتی رہتی ہے، اور یہ تیری گھر تو اب بہو کا ہے، کیونکہ تو کماتا ہے اس لیے ہم سب تیرے بیوی کے غلام ہیں۔ اماں نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے عدنان کو ایسی بات کہہ دی جسے سن کر اس کا تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اماں شہلہ کا اکاؤنٹ ہرگز بھی نہ کھلوانا، تم گھر کی بڑی ہو، میں سارا خرچہ تمہیں بھیجوں گا، پھر تم جیسے مناسب لگے اسے استعمال کر لینا۔ گھر کی ذمہ داریاں بھی شہلہ کے حوالے نہ کرنا، وہ ابھی کم عمر ہے، نادان ہے، گھر گرہستی سے واقف نہیں ہے، تم گھر چلاؤ گی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی، کیونکہ مجھے فکر نہیں ہے تو میری محنت کی کمائی کا احساس کرو گی، اور یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ میری بہنوں کو اپنے خرچے کے لیے بھابھی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، اس لیے پیسے میں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا۔ عدنان غصے سے کہنے لگا، شہلہ کا تو لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ تو ایسی بالکل بھی نہ تھی۔ اماں کہنے لگی، ہاں ہمیں بھی یہی نہیں لگتا تھا کہ تیرے چلے جانے کے بعد وہ ایسے رنگ دکھائے گی، لیکن اب وہ ایسی ہو گئی ہے، بڑی شیرنی بنی پھرتی ہے۔ عدنان نے اپنی ماں سے شہلہ سے بات کروانے کو کہا۔ اس کی ماں نے بڑی دیر لگا کر شہلہ سے بات کروائی اور پھر 2 منٹ کی بات بمشکل ہو سکی، جس میں اس نے شہلہ کو سختی سے کہا تھا کہ وہ اس کی ماں کا خاص خیال رکھے اور گھر والوں کے ساتھ اپنا رویہ
ٹھیک کر لے۔ ساتھ ہی عدنان نے کہہ دیا تھا کہ میری بہنیں ابھی پڑھ لکھ رہی ہیں، گھر کا کوئی کام کاج ان کے حوالے نہ کرنا، گھر کی ساری ذمہ داریاں تم خود اٹھاؤ گی، ان کو اچھی طرح پڑھنے دو۔ دوسری طرف شہلہ تھی جو اس کی محبت میں کسی بات کی منتظر تھی، اور یہ سب سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ اسے ہرگز بھی معلوم نہ تھا کہ اس کی ساس نے عدنان سے کیا کچھ کہا ہے۔ عدنان کا سخت رویہ سن کر اس کے لہجے کی کرواہٹ نے شہلہ کو دل توڑا تھا اور اس نے اپنے ہونٹ سے لیے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ایک بار پھر اس نے غلط امیدیں باندھ لی ہیں، اس لیے ہمیشہ کی طرح اس نے صبر کا گھونٹ بھر لیا اور عدنان سے کوئی گلہ شکوہ نہ کیا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا جب عدنان فون کرتا، بہت دیر کے بعد اس کی ماں شہلہ سے اس کی بات کرواتی تھی، اور اس سے پہلے کہ شہلہ کے خلاف اس قدر بڑکا چکی ہوتی ہیں کہ وہ شہلہ سے بری طرح سے پیش آتا تھا۔ کبھی نرمی سے بات کرتا بھی تو بس خیر خیریت سے آگے نہ بڑھتا تھا، اور ان کا رشتہ اسی طرح سے چلنے لگا۔ اور پھر پورے 3 ماہ کے بعد عدنان کی ماں نے اسے بتا دیا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا تھا، اسے تو آ کر 3 مہینے ہو گئے، اب وہ کیسے باپ بن سکتا ہے؟ تب اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے خود تجھ سے شروع میں یہ بات نہ بتائی، شروع کے دنوں میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو خواہ بچے کو لے کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر تیری کوئی بات ہو جاتی ہے تو تیرا دل ٹوٹنا ہے۔ ویسے بھی تیری بیوی کہاں یہ بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے، ہر وقت الٹی سیدھے حرکتیں ہی کرتی رہتی ہیں کہ کسی طرح بچہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں نے ڈر کر تجھ سے نہ کہا۔ اب جب 3 مہینے ہو گئے ہیں تو میں تجھے یہ خوشخبری سنا رہی ہوں۔ بچے کی خبر سن کر عدنان خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے شہلہ سے بہت محبت کی تھی، اس لیے اپنے بچے کا سن کر اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، لیکن وہی یہ بات بھی اسے حیران کر رہی تھی کہ شہلہ ماں نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اماں سے کہا کہ میری بات کروائیں، اور پھر شہلہ سے محبت سے بات شروع کر دی۔ پہلی دفعہ ان دونوں کے درمیان کچھ اچھی بات چیت ہوئی۔ عدنان نے اسے بتا دیا کہ بچے کا سن کر وہ کس قدر خوش ہے، لیکن جواب میں شہلہ نے بس ہاں کے سوا اور کچھ نہ کہا تھا۔ شہلہ کے اس رویے پر عدنان چونک اٹھا تھا، اور اسے اپنی ماں کی بات پر یقین ہو گیا کہ واقعی ہی شہلہ کو بچے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب عدنان کی ماں نے دوبارہ فون کیا تو میں کہنے لگی تیری بیوی اپنا خیال نہیں رکھتی، سارا وقت الٹی سیدھی باہر کی چیزیں کھاتی پیتی رہتی ہے، میں جو پیسے دیتا ہوں سب اپنے اوپر ہی لٹا دیتی ہے۔ میں نے 10 بار کہا ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھایا کرو جس سے بچوں کو نقصان پہنچے، لیکن تیری بیوی تو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ہی اسے سمجھا۔ اور پھر اگلی بار جب شہلہ نے دوبارہ عدنان سے بات کی تو عدنان کا رویہ پھر سے سخت ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کی خاطر شہلہ کے ساتھ سختی سے بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی باہر کی چیزیں نہ کھائے، بلکہ جو اماں دے وہی کھایا کرے۔ ساتھ ہی شہلہ کو سختی سے کہا دیا کہ اس بچے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہلہ نے جی اچھا کہہ کر فون منقطع کر دیا۔ کچھ آنسو تھے جو شہلہ نے اپنے حلق میں اتار لیے، اور وہ جا کر بھی اپنے شوہر کو نہ بتا سکتی تھی کہ زندگی کا دائرہ اس کے لیے کس قدر تنگ ہو چکا ہے۔ پھر ایسے ہی مہینے پر مہینے گزرتے گئے، اور پورے 10 مہینے کے بعد اسے باپ بننے کی خوشخبری مل گئی۔ ان کی شادی کو 10 مہینے ہوئے تھے اور وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ اس کا دل اڑ کر پاکستان آنے کو کر رہا تھا، لیکن اس کا 5 سال کا کانٹریکٹ تھا اور اس سے پہلے واپسی ناممکن تھی۔ کبھی کبھار وہ اپنے بیٹے کی آواز سننے کی خواہش کرتا تو اس کی ماں بیٹے کے قریب فون کر دیتی، اور بچے کی کلکاریوں سے ہی اس کا دل کھل جاتا تھا۔ شائلہ سے تو کی بات اس سے بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن بچے کے لیے وہ تڑپنے لگا تھا۔ شائلہ کے لیے اس کے جذبات بدل سے گئے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس کی ماں کی وہ باتیں تھیں جو وہ شائلہ کے حوالے سے اسے بتایا کرتی تھی۔ 5 سال
میں عدنان نے کافی سارے پیسے اپنی ماں کو بھیج دیے تھے، اور لیکن جب اس نے واپسی کی بات کی تو اماں نے کہا ان پیسوں سے جو بھی جمع کیے ہیں میں آ کر ان سے کاروبار کروں گا۔ تو اماں نے رونا شروع کر دی، کہنے لگی وہ سب تو تیرے بچے کی پیدائش اور تیرے بیوی کے خرچوں میں اڑ گئے ہیں، ابھی تو میرے پاس تیری ایک بہن کی شادی کرنا باقی ہے، ایک اور بہن باقی ہے، تو ہمیشہ کے لیے واپس مت آ، چھٹیاں لے کر آ جا، پھر واپس چلے جانا۔ یہ سن کر عدنان کا دل پریشان ہو گیا تھا، اور اس سے تو سر سے 5 سال کا وعدہ کر لیا تھا، اور جتنے لاکھ پیسے اس نے بھجوا دیے تھے اتنے میں تو اب تک ایک بہت بڑا کاروبار شروع کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اماں سے کیسے خرچے کروائے کہ کچھ ہی نہ بچا تھا۔ اماں تو ہر مہینے اسے بتاتی تھی کہ شہلا کے کپڑے آ گئے ہیں، اور اس کی جیولری، اس کے زیورات اور اس کا میک اپ، اور پورے پیسے ختم ہو گئے۔ وہ بھی آنکھیں بند کر کے اماں کی بات پر یقین کر لیا کرتا تھا، اور اب بھی اسے یہی لگ رہا تھا کہ شہلا کی محبت میں جمع نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کی ماں تو ہمیشہ سے جمع کر کے جوڑ کر آئی تھی عورت تھی۔ اسے شہلا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر نوکری چھوڑنے کی بجائے وہ چھٹیاں لے کر واپس لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو اپنی ماں کو دیکھ کر خوش ہوا، ان کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ سامنے ہی اس کا 4 سالہ بیٹا کھیل کود رہا تھا، جسے دیکھ کر عدنان کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو چکا تھا، اور جسے دیکھ کر عدنان نے خود پر قابو پانا بچے دوڑ کر گود میں لیا اور اسے چومنے لگا۔ بچہ جو پہلی بار اپنے باپ کی قربت کو محسوس کر رہا تھا اس محبت پر رونے لگا، لیکن عدنان نے اس قدر دانہ دیوانہ ہو رہا تھا کہ دبا دبا کر بچے کو پیار کر رہا تھا۔ لیکن جب بچے کو پیار کر کے اس نے واپس چھوڑا تو اس کی نظریں پیچھے کھڑی شہلا پر پڑ گئیں، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ بہت محبت سے اپنے باپ کے بیٹے کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ 5 سال کے بعد بیوی کو دیکھ کر عدنان کا دل نرم پڑا تھا۔ وہ شہلا کے قریب گیا اور اسے سلام دعا کی، تو شہلا نے بس اس کے سلام کا جواب دیا۔ شہلا کی حالت دیکھ کر وہ چونک اٹھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے اور سوکھی کھا کر کانٹا بن چکی تھی۔ سامنے رنگت کملا کر کالی ہو گئی اور چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی۔ عدنان کی نظر شہلا کے کپڑوں پر پڑی تو وہ بالکل ہی چونک سا گیا۔ وہ بالکل ہی، کیونکہ بہت پرانا تھا، بوسیدہ سا لباس پہن رکھا تھا جس میں کہیں کہیں ہاتھ سے پیوند کاری بھی ہو چکی تھی۔ وہ کسی بھی کارن کی جیسے لگ رہی تھی، اور یہی سب باتیں عدنان کو حیران کر رہی تھی۔ اور ہر مہینے جو اپنے اوپر ہزاروں روپے خرچ کرواتی تھی، وہ اس کے آنے پر یوں بدحال کیوں کھڑی تھی؟ اس سے پہلے کہ مزید وہ شہلا اس سے کچھ پوچھتا، اماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ کہنے لگی تو اس سے بہت ڈھیروں باتیں کرنی ہیں، 5 سال کے بعد تیرے بغیر میں نے بڑی مشکلوں سے گزارے ہیں۔ وہ جو شہلا کے ساتھ کچھ پل گزارنا چاہتا تھا، امی جان کے کھینچنے پر وہ ان کے ساتھ چل پڑا، جبکہ شہلا نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھ کر رہ گئی تھی، اور اس کے بعد باورچی خانے کا رخ کر لیا تھا، کیونکہ آج اس کی بڑی شادی شدہ نندوں کو گھر پر آنا تھا۔ وہ سب رہنے کے لیے آ رہی تھی، کیونکہ ان کا بھائی بس 1 مہینے کی چھٹی پر واپس آیا تھا، اور ان سب نے کہہ دیا تھا کہ پورا مہینہ یہیں گزاریں گی، اور اب شہلا کو دن رات کی خدمت کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ خدمت تو کرنی ہی تھی۔ شہلا نے اپنے بڑی نندوں کی پسند کے سارے کھانے تیار کر دیے، کیونکہ وہ جب بھی یہاں آتی تو شہلا سے طرح طرح کی فرمائشیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھوٹی نندوں کے کپڑے استری کرنے کے لیے بیٹھ گئی، اور اتنی دیر میں عدنان بھی اس کے پاس چل آیا۔ تو وہ کچھ وقت شہلا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، لیکن شہلا کے پاس کاموں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی موقع ڈھونڈتا، اس کی بڑی شادی شدہ بہنیں بھی آ گئی، اور ان کے بچوں کا شور اور بہنوں کا ہنگامہ گھر میں اس طرح سے شروع ہوا کہ عدنان کو بیوی کے لیے وقت ہی نہ مل سکا۔ رات کے کھانے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں،
تو شہلا اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی اور آواز دی تو کرسی بھی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ وہ گرم گرم روٹیاں پکا کر لا رہی ہے، سب کو گرم گرم روٹیاں کھانے کو عادت ہے، ٹھنڈی کوئی نہیں کھاتا۔ یہ سن کر عدنان ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے زہر مار کر اس نے 4 لقمے کھائے اور پھر ساری بہنوں سے اپنے گھیرے میں بٹھا کر اس سے فرمائشیں کر رہی تھی۔ سب جاننا چاہتے تھے کہ وہ کیا تحفے لے کر آیا ہے۔ وہ سب کے لیے کچھ نہ کچھ لایا ہی تھا، لیکن سب کچھ زبردستی بیگ کھلوایا گیا اور جو بھی وہ شہلا کے لیے لایا تھا وہ سب لڑ جھگڑ کر بہنوں نے لے لیے اور بہنوں کے تحائف بھی انہوں نے وصول کر لیے، لیکن شہلا کے لیے کچھ نہ بچا۔ ایک پرفیوم رہ گیا تھا جو اس نے اسے سنبھال کر رکھ لیا۔ رات کے وقت وہ شہر میں شہلا کا انتظار کرتا رہا اور تقریباً 1 بجے تھکے ہارے کمرے میں پہنچے تو عدنان آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، پھر اپنے پاس بٹھایا، اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن شہلا کے پاس اس کی باتوں کے جواب میں کہنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ بس ہاں ہوں کر کے جواب دے رہی تھی۔ عدنان نے تحفے میں اسے پرفیوم دے دیا تو وہ بھی اس نے خاموشی سے رکھ دیا تھا۔ ہاں، بیٹے کے لیے وہ جتنی بھی چیزیں لاتا وہ سب شہلا بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی خوشی نظر آ رہی تھی، لیکن شہلا کا بدلا ہوا یہ رویہ عدنان کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تم آرام کر لو، سارے دن کی تھکی ہاری ہو، کل بات کریں گے۔ لیکن شہلا نے اسے بتا دیا کہ ابھی کپڑے دھونے کے لیے چھت پر جانا ہے، جتنے بھی لوگ گھر میں رکے ہوئے ہیں سب کے کپڑے دھلنے والے پڑے ہیں، اگر وہ آج نہیں دھوئے گی تو کل بہت سارے ہو جائیں گے۔ وہ عدنان سے اجازت لیتی چھت پر پہنچ گئی تھی اور عدنان بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چلے جانے کے بعد عدنان نے الماریاں کھولی تو اسے شہلا کی الماری میں کوئی جوڑا نیا نظر نہ آیا، نہ کوئی زیورات تھے نہ کوئی میک اپ، وہی بوسیدہ سے کپڑے تھے جو شادی پر عدنان نے اسے لے کر دیے تھے۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اماں نے جو کچھ بتایا تھا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا۔ وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، اس لیے اس نے لیٹتے ہی کچھ دیر میں نیند لگ گئی۔ اگلے دن پھر بہنوں نے اسے گھیر لیا، طرح طرح کی فرمائشیں ہو رہیں، کوئی کہیں گھومنے چلے جاتا تو کوئی شاپنگ کی بات کر رہا تھا۔ شہلا باورچی خانے میں تھی، عدنان کی نظر بار بار باورچی خانے کے دروازے پر جا کر لوٹ آتی۔ شہلا اندر ہی اندر مصروف تھی، باتیں کرتے کرتے وہ اپنی بہنوں کی محبت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک زور زبردستی ایک بات محسوس کر لی تھی کہ اس کی بڑی تینوں بہنوں نے سونے کا کافی سارا زیور پہن کر رکھا تھا، جبکہ ان تینوں کے شوہر معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ ان کے حالات اتنے اچھے نہ تھے، ان کی بہنیں اتنا بھر کر زیورات پہنتی، اس سے رہا نہ گیا تھا۔ اس نے پوچھ لیا کہ اتنا سارا زیور کیسے بنایا ہے؟ یہ سن کر اس کی بہنیں کہنے لگیں یہ سب اماں نے دیا ہے۔ بیٹیوں کے منہ سے یہ باتیں سن کر عدنان کی ماں گڑبڑا گئی اور کہنے لگی ہاں ہاں، میں نے شادی پر انہیں کچھ نہ دیا تھا، اس لیے کچھ پیسے جمع کر کے یہ زیور تحفے میں دیا ہے۔ عدنان خاموش ہو گیا۔ پھر چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس نے اپنا کارخانہ کھول لیا ہے، تو وہ مزید حیران ہوا۔ اس کے بھائی نے کہا ہے کہ کبھی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا تھا کہ اس نے ایک کارخانہ ہی کھول لیا تھا، اور ہر بات اسے حیران کر رہی تھی اور وہ بہت کچھ اسے سمجھ بھی آ رہا تھا۔ کوئی اتنا اندھا تو نہ تھا کہ آنکھوں دیکھا سچ نہ جان پاتا۔ بس اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ پھر 2 دن کے بعد اس کی وہ چھوٹی بہن جس کی شادی اس کے پردیس جانے کے بعد ہوئی، اسے کسی کام سے اپنے گھر لے گئی۔ اسے ضرورت کا کچھ سامان اٹھانا تھا، لیکن وہ مہینے بھر کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اس بہن کے کمرے میں پہنچ کر تو عدنان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں نے زمانے بھر کا سامان بہن کو دے رکھا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی چیز، LED سے لے کر فریج تک اس نے کمرے میں رکھا تھا، اور بڑا سا AC بھی لگا ہوا تھا،
اور وہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی کہ اماں نے اسے ہر ایک چیز دی ہے جس کے کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ اتنا قیمتی فرنیچر اور یہاں تک کہ سونے کا بڑا سیٹ اور 4 کڑے اماں نے اسے دیے ہیں۔ اس نے سادگی میں بھائی جان کو ساری بات بتا دی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنے سالوں کی اس کی کمائی کہاں لٹائی گئی۔ ضرورت سے زائد چیزیں بہنوں کو جہیز میں دی گئیں۔ بڑی بہنوں کو ایک خوب سارا زیور بنا دیا گیا۔ چھوٹے بھائی کو کارخانہ ہو گیا۔ ایک وہی خالی ہاتھ رہ گیا اور اس کی بیوی تھی جو ملازمہ بن چکی تھی۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ کتنے سالوں سے وہ کیوں یہ سب کچھ نہ جان پایا تھا، مگر بات اسے اب بھی سمجھ نہ آئی تھی کہ شیلہ اس سے اب تک کسی نے کوئی شکایت کیوں نہ کی تھی۔ کیوں شیلہ کو اس کے رویے سے کوئی گلہ نہ تھا۔ وہ تو بس خاموشی سے ہی سارا وقت کاموں میں لگی رہتی یا پھر بچے کو سنبھالتی۔ 2 دن کے بعد عید تھی۔ عدنان نے خود کو خاموشی سے شیلہ اور بچوں کے لیے خریداری کی تھی اور کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ شیلہ سے چھپا کر اس نے سارا سامان الماری میں رکھ دیا۔ وہ عید کے دن صبح ہی شیلہ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا اور اسے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگنا چاہتا تھا۔ لیکن وہ عید کی نماز پڑھ کر جب گھر میں داخل ہوا تو شیلہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں گیا۔ شیلہ اپنے 4 سالہ بچے کو ڈانٹتے ہوئے سمجھا رہی تھی کہ تمہیں یہ پرانے کپڑے ہی پہننا ہوں گے، ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ اور جب کہ عدنان کا بیٹا روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ پھپھو کے بچوں کے پرانے کپڑے عید کے دن نہیں پہنے، لیکن شیلہ کے پاس شاید کوئی اور راستہ نہ تھا، اس لیے وہ بیٹے کے ساتھ سختی کرتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے نصیب میں یہی ہے، اس لیے خاموشی سے پہن لو۔ اور اس کی باتیں سن کر عدنان کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور شیلہ سے پوچھنے لگا، وہ کپڑے کہاں ہیں جو میں نے پردیس سے لایا تھا؟ شیلہ ایک دم خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، وہ بڑی باجی کے بیٹے کو پسند آ گئے، اس لیے بڑی باجی لے گئی اور اپنے بیٹے کے یہ پرانے کپڑے دے گی۔ کوئی بات نہیں، ہمارا شاہ میر پہن لے گا۔ شاہ میر روتے ہوئے کہنے لگا، بابا میں ہر عید پر پرانے کپڑے پہنتا ہوں، اس بار آپ میرے لیے نئے کپڑے لائے تھے، میں بہت خوش تھا، لیکن وہ بھی پھپھو لے کر چلی گئی۔ عدنان نے شاہ میر کو گود میں اٹھایا، الماری سے نئے کپڑے نکالے اور دونوں کے سامنے رکھ دیے۔ دونوں کے بہت ہی مہنگے اور خوبصورت کپڑے تھے۔ شاہ میر تو خوشی سے جھومنے لگا، لیکن شیلہ حیرت سے عدنان کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ عدنان نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، کہنے لگی، میں تیار ہونا بھول گئی ہوں۔ میری ساس کو میرا تیار ہونا، میرا ہنسنا بولنا پسند نہیں۔ اگر میں یہ کپڑے پہنوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ عید کا دن ہے، سب مہمان آ جا رہے ہیں، مجھے باورچی خانے کا کام سنبھالنا ہے، پھر آپ کی بہنیں بھی ہیں، ان کی بھی بہت سی فرمائشیں ہوتی ہیں، یہ نئے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ انہیں واپس کروا دیں۔ شیلہ نے بڑی سادگی سے وہ کپڑے واپس لپیٹ دیے۔ عدنان نے اٹھ کر شیلہ کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بس یہ عید یہاں پر گزار لو، اس کے بعد میں تمہیں الگ سے گھر لے کر چلوں گا۔ میں جان گیا ہوں کہ میں نے تم پر کتنا ظلم کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ میں دوسروں کی باتوں میں آ کر اندھا ہو گیا تھا، میں یہیں نوکری کر لوں گا اور اب تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ شیلہ عدنان کی بات سن کر روتے ہوئے کہنے لگی، ساری دنیا کی طرح آپ نے میرا مان توڑ دیا، اس لیے میں نے بھی کبھی آپ سے کوئی شکایت نہ کی۔ میں اب بھی کوئی شکوہ نہیں کر رہی، میں نے اپنے قسمت کا لکھا سمجھ کر حالات کو قبول کر لیا۔ لیکن عدنان نے عید کے فوراً بعد ایک الگ گھر کا انتظام کیا اور شیلہ کو لے کر الگ ہو گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بہنوں نے ایک ایسا ستم کیا ہے جو صرف بیٹا ہونے کا فرض نبھا پایا، شوہر ہونے کا فرض ادا نہ کر سکا تھا۔ اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب یہاں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہے گا اور انہیں دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔